آپ اپنی مجھے سٹوری بتائیں. یہ جو بچپن سے آپ کھلونے بیچتے بیچتے پھر کیا ہوا, یہ کیسے شروع ہوا, آپ کے پیرنٹس کیا کرتے تھے, آپ کے والد کیا کرتے تھے, باقی بہن بھائی کہاں ہیں؟ باقی بھی سارے کراچی میں ہیں, اور میرے پیرنٹس جو ہے وہی محنت مزدوری, جو محنت کش تھے. آپ کا تعلق پشاور سے ہے؟ جی, ہمارا بیسکلی پیدائش ہماری فاٹا میں ہوئی ہے, میرا بچپن وہاں گزرا ہے, اور پھر باقی جو لائف ہے 17 سال وہ یہاں کراچی میں گزرے ہیں نا. تو شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ اس طرح تھا کہ بس کچھ فیملی سچویشن کی وجہ سے مجھے ایک کام پہ آنا پڑا 7-8 سال کی عمر میں. اور آپ کو بالکل ایجوکیشن نہیں؟ ایجوکیشن اس وجہ سے نہ ہو سکی کیونکہ کام گراؤنڈ پہ آنا پڑا پیسے کمانے کے لیے. تو اس دوران میں یہ تقریباً 8-10-12 سال جو ہے مختلف قسم کے کام کیے, جو مطلب ہے کہ کھلونے بیچنے سے لے کے پھر بعد میں فروٹس اور ویجیٹیبلز اور مختلف چیزیں. اور بیچ میں چونکہ یہ شوق تھا سیکھنے کا اور لرننگ کا, ایجوکیشن کا, تو اپنے طور پہ جو یہ لکھنا پڑھنا ہے, اردو لکھنا اور پڑھنا, وہ بیچ میں جو ہے 2-3 سال میں سے پرائیویٹ, وہ بچپن کی عمر گزر گئی تھی, یعنی بات کی بات ہے. تو وہ میں نے کسی طریقے سے سیکھ لیے تھے چیزیں. تو پھر یہ ہوا کہ کراچی میں تھا 2007-8 میں نا, 2007-8 میں. تو اس وقت مجھے ایک چانس ملا, کیونکہ میں بڑا ہو گیا تھا, مطلب ایج میری بڑھ گئی تھی, تو چانس ملا کہ میں پریکٹیکلی کچھ سیکھ سکوں, یعنی کمپیوٹرز اور انگلش اور یہ چیزیں سیکھ سکوں, کیونکہ وہ بیسک جو کوالیفیکیشن کا وہ ہوتا ہے وہ تو نکل گیا تھا ایج. لیکن اس ٹائم پھر مجھے یہ تھا کہ میں نے کہا انگلش اور کمپیوٹرز وغیرہ میں سیکھ سکتا ہوں, اس کا مجھے شوق بھی تھا. وہ میں نے اسٹارٹ کیا لرننگ, اور 1-2 سال ہی مجھے ہوئے تھے ان چیزوں کو اپنا جو ہے مطلب لرن کرتے کرتے, کہ 2009 میں مجھے یہ پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کے اوپر آپ پیسے کما سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. پہلے ہی اس میں تو مجھے یہ بالکل سارے پاکستان میں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تو فراڈ ہو گیا, اس طرح کوئی چیز ہوگی نا, لیکن مجھے یہ ذہن میں تھا کہ یہ اگر صحیح ہے تو پھر یہی ایک وہ ذریعہ ہے جس کے تھرو آپ اپنی لائف چینج کر سکتے ہو, فائنانشلی بھی اور دوسرا مطلب ایجوکیشن کے حوالے سے بھی, کیونکہ میری فیلڈ ہی ہوئی تھی اور مجھے اسی چیز کا شوق تھا. تو اس میں نے ریسرچ کی اور میں اس کے اندر بالکل ڈیپلی مطلب چلا گیا, اور مجھے مطلب بالکل اس کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. میں بس سارا سرچ کرتا تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اور یہ چیز میں نے کہا ہر صورت میں کرنی ہے, کیونکہ اس میں مجھے نظر آ گیا تھا کہ اس میں کچھ آپ کر سکتے, پوٹینشیل ہے اس میں بہت بڑے لیول تک. تو وہ اس کا یہ ہوا کہ 2010 میں انٹرنیٹ سے مجھے پہلی پیمنٹ آئی. مطلب مجھے یہ اسٹارٹنگ میں نے بلاگنگ سے لی تھی, بلاگنگ اور بلاگز بنائے میں نے, گوگل ایڈ سینس کا مجھے پتہ چلا, وہ چیزیں میں نے انٹیگریٹ کی, اور اس سے یہ ہوا کہ میری ارننگ سٹارٹ ہو گئی. پہلی ارننگ مجھے آج بھی میں لوگوں کو اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ تقریباً کوئی پاکستانی 9-9,500 روپے تھی. وہ پھر بڑھتے 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 6-7-8 مہینے بعد 1,00,000-1.5 لاکھ تک پہنچ گئی. پھر وہی بلاگنگ میں کرتا رہا, اور اس میں یہ ہوا کہ اپنی انگلش امپروو کرتا, کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر انگلش جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے اگر آپ بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا مزید سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں پھر لوگ آپ کی ہیلپ کر رہے تھے, اور آپ کے کیسے مطلب خود انسان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا, مطلب کیسے آپ کرتے چلے جا رہے تھے, کوئی تو ہوگا آپ کی رہنمائی کے لیے, ہیلپ کرنے کے لیے, بتانے کے لیے. یہ ہم پوچھیں گے ان سے ایک بریک کے بعد, ایک چھوٹی سی بریک ہے, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ٹو مارننگ ڈیلائٹ. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ آپ کی سکسیس سٹوری کی بھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں بیٹھے بیٹھے تو نہیں یہ سب کچھ ہو سکتا, ہوا ضرور ہے, بٹ کوئی تو ہوگا آپ کو بتانے والا, گائیڈ کرنے والا, سکھانے والا. مطلب میں تو نہیں سوچ سکتی کہ مجھے کچھ بھی نہ آتا اور ایک دم سے میں اتنا کچھ کرنا شروع کر دوں, نو, وداؤٹ ایجوکیشن. لیکن اس میں وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ میں آلریڈی کمپیوٹر اور انگلش سیکھ رہا تھا نا, مطلب فزیکلی انسٹیٹیوشنس کے اندر, اور بیچ میں اپنی انگلش کو امپروو کر رہا تھا. تو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیسک انگلش آتی ہے کہ یہ چیز کیسے ہوتی ہے, وہ کیسے ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میرے ایک ٹیچر بھی تھے جو میرے دوست تھے, وہ آتے رہتے تھے میرے پاس, شاہد آفریدی ان کا نام ہے نا, تو وہ بھی مجھے بتاتے رہتے تھے. لیکن زیادہ تر جو چیزیں جی تو کرکٹر تو نہیں, وہ کرکٹ والے نہیں ہیں, لیکن یہ دوسرے ہیں, وہ کمپیوٹر کے آفریدی ہے. تو بیسکلی وہ بھی بتاتے رہتے تھے, لیکن زیادہ تر میرا فوکس جو ہے وہ انٹرنیٹ لرننگ کے اوپر ہوتا تھا, کیونکہ انٹرنیٹ میں اپ ٹو ڈیٹ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اکثر آپ کو نہیں ملتی آف لائن اس میں.
تو یہ اور انٹرنیٹ کے اندر سکسیس حاصل کرنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ ہو اور ساتھ میں آپ لرننگ آپ کی جاری رہے. اب مجھے بتائیں کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ پوائنٹ اچیو کر لیا ہے, آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تو وہ کیا ہے, وہ کیسا میڈیم ہے, وہ لوگ کیسے سیکھ سکتے ہیں, کہاں سرچ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, تو یہی میں جو آپ کو بات بتا رہا تھا 2011 تک تو میں خود جو ہے انٹرنیٹ پہ آ گیا, مجھے پتہ چلا کہ میں پیسے میں نے کمائے اور سب کچھ کیا. اس کے بعد میں نے ایک ویب سائٹ بنائی onlineustad.com کے نام سے. یس, یہ میں نے بنائی اردو اور ہندی یوزرز کے لیے, جو مجھے پتہ تھا کہ انگلش میں یہاں پہ لوگوں کی ویک ہے, تو میں نے اردو میں اس میں ٹیوٹوریلز بنانا سٹارٹ کیے. 2011 کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں, جو آج بھی وہ ویب سائٹ لائیو ہے, اور اس پہ آج تک میں نے 1000 سے اوپر لیکچرز اپلوڈ کر چکا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر, فری آف کاسٹ, onlineustad.com پر. تو 1000 سے اوپر لیکچرز ہے, اور اس میں MS آفس سے لے کر گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیزائننگ, آن لائن مارکیٹنگ, اور جتنے بھی مطلب پاپولر ٹاپکس ہے, ویب ڈیولپمنٹ وغیرہ, ان سب کے اوپر وہاں کمپلیٹ کورسز موجود تھے. کوئی بھی بگنر آ کے وہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ویڈیو 1 2 3 اس طرح پورا ایک کمپلیٹ کورس کے تھرو آج بھی سیکھ سکتا ہے. آج بھی سیکھ سکتا ہے بالکل. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا, اس پہ میں نے کام کیا 3-4 سال. اس کے بعد پھر میں نے انگلش میں ٹریننگ اسٹارٹ کر دی, تو انگلش میں بڑا پاپولر ہوا. پھر یوڈیمی ایک پلیٹ فارم ہے udemy.com, وہاں پہ آپ کمپلیٹ کورسز جو ہے فری میں بھی سیکھ سکتے ہیں اور پیڈ بھی وہاں پہ موجود ہے. udemy.com سب سے بڑا مشہور پلیٹ فارم ہے ای لرننگ کے حوالے سے. اگر آپ کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے اور آپ ایسے ہی چاہتے ہیں کہ میں کوئی بھی کورس کسی بھی چیز میں ایکسپرٹ بن جاؤں, کوکنگ سے لے کے فیشن ڈیزائننگ تک یا فوٹوگرافی تک, یا کوئی بھی ٹاپک ہو آپ کا انٹرسٹ کا, آپ udemy.com پر جائیں, وہاں فری کورسز بھی ہیں اور پیڈ بھی ہے. بیسک کورسز آپ کو وہاں فری ملیں گے اور اس کے ایڈوانس آپ کو پیڈ ملیں گے. اس پہ میں نے پھر ٹریننگ اسٹارٹ کر دی. تو وہ ایک قسم سے فائنینشلی بھی اور ریکوگنیشن وائز بھی ورلڈ وائڈ وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ میری لائف میں آیا 2015 کے اندر. اس میں پھر USA گیا, یہ 2016 میں ان کی ایک کانفرنس تھی, اس کو اٹینڈ کرنے سین فرانسسکو میں, اور پاکستان سے میں واحد انسٹرکٹر تھا اس کانفرنس کے اندر ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں ریکوگنیشن مجھے ملی. تو ابھی اس وقت میرے 190 کنٹریز سے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں, تقریباً پوری دنیا ہی ہوگی 70,000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو ویری ویری امپریسو. کبھی سوچا تھا آپ نے بچپن میں جب کھلونے بیچتے تھے, سوچا تھا یہ پوائنٹ آئے گا لائف میں؟ نہیں, یہ اتنا تو نہیں سوچا تھا. تھوڑا بہت یہ ہے کہ سوچا تھا کہ یار اگر کچھ بندہ کرے, کچھ ایسی لائف میں چینجنگ لے کر آئے کہیں پہ جا کے. نہیں مطلب انسان تھوڑی بہت چینج لے, اتنی ڈراسٹک قسم کا چینج تو ماشاء اللہ. ہاں یہ میں نے نہیں, کیونکہ ابھی پھر مجھے پھر ٹریولنگ کا بھی بہت شوق تھا نا. آج کل میں شوق بھی آپ کا پورا ہو رہا ہے, اور یہ وہ بھی. ہاں, میں تقریباً بالکل 20-25 انٹرنیشنل ٹرپس کر چکا ہوں 3-4 سال میں نا. 14 کنٹریز میں گھوم چکا ہوں, اور ابھی میں جب وہ چلتے چلتے نا میں اس انڈسٹری کے اندر آ گیا ہوں, یعنی کہ ٹریول انڈسٹری بھی میرا ایک بزنس ہے ابھی آج کل. ہاں, وہ جب انسان اتنی کنٹریز وزٹ کر لیتا ہے تو پھر وہاں کی بڑی اچھی کنسلٹنسی بھی پرووائڈ کرتا ہے جس کسی اور کو ٹریول. بالکل, کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے نا ٹریولنگ کے حوالے سے بہت ہی انفارمیشن نہیں ہے. یہاں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس انڈسٹری کے اندر بھی بہت بڑا پوٹینشیل ہے ٹورزم اور ٹریول کے حوالے سے. تو اس پہ میں آج کل کام کر رہا ہوں. اوہ ویری نائس, آئی ایم ویری امپریسڈ. وہ بھی آن لائن. باقی بہن بھائی کیا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کی ہیلپ کر رہا ہے اس چیز میں؟ سب اپنی اپنی جگہ کچھ اور کر رہے ہیں؟ سب اپنی اپنی لائف میں ہے, اور وہ اپنے کام کر رہے ہیں. کچھ بھائی یہی IT سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں. ایک بھائی پشاور میں ہے, ایک میرا بھائی باہر ہے, ہالینڈ میں ہے, اپنے فیملی کے ساتھ وہاں سیٹل ہے. تو وہ بھی IT سے ان کا کسی نہ کسی طرح ضرور تعلق ہے, لیکن میرے جیسا نہیں ہے, کیونکہ میری فیلڈ یہی ہے, بن گئی ہے نا. تو اب میں اسی میں مطلب میں جاب نہیں کرتا. 7 سال سے میں نے کوئی جاب نہیں کی, گھر سے باہر نہیں نکلا کام کے لیے. آج بھی اگر میں آپ کو بتاؤں, میں رات کو کام کرتا ہوں, دن کو سوتا ہوں. آج بھی میں سویا نہیں ہوں, کیونکہ میں انہیلدی بٹ نہیں, بٹ ٹھیک ہے. آپ یہی وقت ہے زندگی میں کام کرنے کا, اور ماشاء اللہ یو آر ڈوئنگ ریئلی ویل. ویری نائس میم. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ہارڈ ورکنگ. اور دوسری چیز یہ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کا ایک ایم تھا, گول سیٹنگ کی بھی انہوں نے, اور اس کو فالو کیا. گول آپ کا سیٹ تھا کہ بس آتا جا رہا تھا اور آپ کرتے جا رہے تھے؟ دیکھیے, گول سیٹ تو تب ہوگا نا جب انسان کو اس چیز کی پراپر نو ہاؤ ہوئے گی, کوئی انسان گائیڈ کرنے کے لیے ہوگا, کوئی پوائنٹ پتا ہوگا کہ ہاں وہاں تک پہنچنا.
लेकिन आपको तो नहीं पता था। हाँ, इसमें गोल आपका मुख्तलिफ किस्म का होता है ना। एक तो आप ये सोचते हैं कि फाइनेंशियली क्या गोल होगा, या लाइफ में अगर मेरा आपने फाइनेंशियल गोल बनाया हुआ था? नहीं, मेरा जो गोल था वो ये था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं लर्निंग कर लूँ। लर्निंग मतलब इतनी मेरे अंदर मेरे पास नॉलेज हो और एजुकेशन हो, जो कि हालांकि स्कूल और कॉलेज लेवल की नहीं थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतनी नॉलेज हो ना जिसके ऊपर मैं आगे ख़ुद को अपनी लाइफ बना सकूँ यानी फ्यूचर में। सर आपने अपनी लाइफ में ऐसे कितने लोग देखे हैं? आपने अपनी लाइफ में इस तरह के कितने बच्चे मैं देखे? समझता हूँ इन्हें बड़े बहुत ही एम्बिशियस शख्स है और इन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन है माशरे के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। और इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान में पैदा हुए जो सेल्फ मेड मैन होते, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो तरक्की की बुलंदी तक पहुंचे। इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, जब मैं आया था तो उस वक्त बिल्कुल नॉलेज उर्दू और इस ऑनलाइन काम के हवाले से बहुत कम थी, और आज माशाल्लाह से मैं समझता हूँ कि मैं वो बंदा था जो उर्दू एजुकेशन, ऑनलाइन उर्दू एजुकेशन में इनकलाब लेकर आया। बाद में बहुत सारे और भी लोग आए, और इस वक्त पाकिस्तान में लड़के जो है लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो काम करते हैं ऑनलाइन और पैसे कमाते हैं। क्या बात है। अच्छा, Very nice. इनकी जो अच्छा, इनकी हमारा लाइफ में जो time- दो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जो मुझे नजर आ रही हैं जल्दी बता दें। साइकोलॉजिकली, एक तो ये कि इनकी गोल ओरिएंटेड थे ये, और सही। सेकंड चीज़ इसमें ये है कि इनका सपोर्ट सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग रहा होगा। अच्छा मैम, Support बिल्कुल हमारा टाइम इस वक्त खत्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, थैंक यू सो मच। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, इसके बाद दोबारा मिलते हैं।